المثنى ابن حسن، امام حسن کے بیٹے حسن مثنى، اور امی ہے صغرا فاطمہ سیدہ ابن حسین ابن علی. یعنی یہ کیسا شہزادہ ہے کہ جس کا سگا نانا امام حسین ہے، جس کا سگا نانا امام حسین ہے، اور جس کا سگا دادا امام حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روبے زمین سبحان پر پہلا سید نجیب الطرفین سید حسنی حسینی سید نجیب الطرفین عبداللہ المحض. اب یہ عبداللہ المحض جس کا نانا حسین پاک، جس کے دادا امام حسن، اب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ موضوع پہ مسا کرتے ہیں، اس لیے کہ موضوع پہ مسا کرنا یہ سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، لیکن اللہ اکبر اہل علم کی توجہ، اہل دانش کی توجہ، اور الحمدللہ ہمارا شہر مالیگاؤں علمی وقار رکھتا ہے، علم و ادب کا گہوارہ ہے. اللہ کا شکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شاید ہی کوئی گلی ایسی ہو جہاں پر کوئی شاعر نہ رہتا ہو، قلمکار نہ رہتا ہو. ہماری زمین زرخیز زمین ہے. اس لیے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کیا پوچھا پوچھنے والے نے کہ آپ موضوع پہ مسا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہم موضوع پہ مسا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اب توجہ فرمائیں. ان کے گھر میں حوالوں کی کمی نہیں تھی. رسول اللہ کے گھر کے سارے لوگ بڑے بڑے علم کے آفتاب اور مہتاب تھے، لیکن چونکہ وہ لوگ بھی باتیں کرتے تھے تو حالات کے مطابق لوگوں کا عقیدہ بچانے کے لیے جب عبداللہ المحض سے پوچھا گیا، سیدنا عبداللہ المحض سے، آپ موضوع پہ مسا کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ سیدنا عمر ابن خطاب بھی موضوع پر مسا کیا کرتے تھے، حضرت عمر موضوع پہ مسا کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں، جو بندہ کسی کو چور سمجھتا ہو، جو بندہ کسی کو غاصب سمجھتا ہو، جو بندہ کسی کو اپنے خاندان کا دشمن سمجھتا ہو، ارے اس کے پاس سے انسان فتویٰ نہیں لیتا. اس کو دلیل کیا بنا سکتا ہے؟ دلیل ہمیشہ بزرگوں کو بنایا جاتا ہے. عبداللہ المحض نے فاروق اعظم کو دلیل بنا کر کے دنیا کو بتا دیا ہم عمر ابن خطاب کو آل رسول اپنا بزرگ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عبداللہ المحض. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، یہ سیدنا امام جعفر الصادق ہے، ہمارے امام، چھٹے امام اہل البیت کے امام جعفر صادق. جب یہ نام آتا ہے تو الحمدللہ ایمان والوں کے دل کی کلی کلی کھل جاتی ہے. اللہ اکبر. امام جعفر صادق کون؟ امام جعفر صادق جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھی کیا کرتے تھے. غور فرمائے، جن کی جوتیاں امام مالک جیسے لوگ سیدھی کیا کرتے تھے. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، مسئلہ پوچھا، حضور یہ بتائیں کہ اگر کوئی اپنی تلوار پر موڈ لگانا چاہے تو کیا دھات کی موڈ لگا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل لگا سکتا ہے. آپ نے لگا رکھی تھی. آپ کہا بالکل لگا سکتا ہے. کہا کیوں لگا سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں موڑ لگا رکھی تھی. تو اللہ اکبر. اب پوچھنے والے کو ہو سکتا ہے دور دور میں لوگ کیڑے کاٹتے رہتے ہیں تو اس کو کیڑا کاٹا ہوگا. اس نے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں، اس لیے کہ صدیق اکبر کو ابو بکر سب کہتے ہیں، صدیق کہنے سے جی چراتے ہیں. لیکن امام جعفر صادق صدیق کہہ رہا ہے. صادق نے کہا صدیق، اور صادق وہی ہوتا ہے جو سچ بولتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. اب وہ رسول اللہ کے شہزادے تھے. آپ نے جو ہے اللہ اکبر جہاں موجود تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کعبے کی طرف رخ کیا، اور اس کو مزید چلانے کے لیے اس شہزادے رسول نے کہا ہوا صدیق 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 صدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ. راوی بیان کرتا ہے انہوں نے اتنی مرتبہ صدیق صدیق کہا کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی. ہم صدیق کہتے ہیں. اور پھر فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کام بگاڑ دے. امام جعفر صادق فرما رہے ہیں جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کام بگاڑ. مولا امام جعفر صادق تو صدیق اکبر کے معاملے میں بڑے حساس تھے.